बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جان کے بھی نہیں جانتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، لیکن اپنی نااہلی، سستی، کاہلی کی وجہ سے ہم اس بات کو ایڈریس نہیں کرتے کہ ہمیں یہ پتہ ہے مگر کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیم گیم میں لگ جاتے ہیں. تو میری اپنے آپ سے اور سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر تیسرے چوتھے چوک پہ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. تم نے مجھے یہ کہہ دیا، تم نے مجھے یہ کہہ دیا، تم مجھے دیکھ لو گے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سیلف رسپیکٹ، جس کو عزت نفس کہا جاتا ہے، اس کو بیچ میں لے آتے ہیں. عزت نفس کو تو پہلے سمجھ لیا جائے کہ عزت نفس ہے کیا. عزت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. مسلمان نہیں، پوری انسانیت کو میں نے عزت کے ساتھ بنایا. تو اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ یعنی میں عزت دیتا ہوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ میں ذلیل کرتا ہوں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ میری جانب سے ہمیشہ تمہیں راستے بتا دیے گئے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ راستہ سیدھے لوگوں کا، راستہ الٹے لوگوں کا. الٹے راستے پر جاؤ گے نتیجہ الٹا آئے گا، سیدھے راستے پر جاؤ گے نتیجہ مثبت آئے گا. تو یہ بھی ہم چوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بے عزت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے میری سیلف رسپیکٹ کو ہارم کیا. سیلف رسپیکٹ کو کوئی کسی کے نہ ہارم کیا ہے، نہ کوئی کسی کے سیلف رسپیکٹ کو ہارم کر سکتا ہے اگر ہمارے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہو. ہیٹ آف دا مومنٹ میں کبھی کبھار تلخی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ہمیں جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہمیں اپنی صلاحیتیں، ہمیں اپنے ایموشنز، ہمیں اپنے انٹیلیجنشیا، ہمیں اپنا وزڈم کس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ مجھ سے کسی دوسرے انسان کو خیر پہنچے، مجھ سے کسی دوسرے انسان کو آسانی پہنچے، مجھ سے کسی دوسرے انسان کو نیکی آئے. ہم لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بدنیتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو کہ ہماری ارض پاک پہ یعنی لوگوں کے اندر میں نے دیکھی، ہر بندہ یعنی نواب تو ہے ہی نواب، نواب ابن نواب اور پھر مطلب مجھ تک، اور پھر نیچے پھر ایک سویپر اور پھر ڈرائیور، یعنی ہر شخص نواب ہے. کام دیکھو، اہلیت دیکھو. یعنی کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی روزگار نہیں ہے. جب میں نے خود ذاتی طور پہ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو روزگار دیتا ہوں، ان بہت سو کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روزگار دینا ہے تو کائنڈلی 8 سے 2 بجے سے زیادہ، 8 سے لے کر 2 بجے تک مجھے کام دیں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں، وہ مسئلہ ہے میرا. پھر آپ نے کائنڈلی مجھے ہفتہ اور اتوار یا اتوار کو ضرور چھٹی دینی ہوگی. پھر اگر تنخواہ اس سے کم ہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں. تو اگر وہاں پہ کوئی جگہ میری آلریڈی پوسٹ آکیوپائڈ ہو تو میں اس سے کہتا ہوں یار آپ کچھ عرصہ کوکنگ کر لیں گے؟ نہیں سر کوکنگ نہیں آتی. اوکے فائن. صفائی وغیرہ کر لیں گے، ڈسٹنگ وغیرہ کر لیں گے آفس میں؟ نہیں یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا. چائے بنا سکتے؟ نہیں چائے بھی مجھ سے نہیں بنتی ہے. اچھا یہ جو فلورز ہیں، یہ جو آفسز ہیں، ان کے فلورز وغیرہ کو جھاڑو وغیرہ صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر یہ کبھی کیا نہیں، بے عزتی کا کام ہے. برتن مانج لیں گے؟ نہیں جی یہ خواتین کا کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. تو بھائی پھر آپ کو اس کا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو اس لیول کی ابھی تک بھوک نہیں ہے جس لیول کی بھوک ہے معاشرے میں. تو ایک تو یہ لوگ جو دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں اس طریقے سے، اہلیت نہیں ہوتی ان میں، اور وہ پھر بھی جا کے سفارشات کرتے ہیں. روزگار مل جاتا ہے سرکار میں، پھر بھی جا کے وہ نوکری نہیں کرتے. ان سے استدعا ہے کہ اپنی عزت نفس جو سو کالڈ نام نہاد عزت نفس ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں. جو کام ہے اس کام کو سمجھیں، اس کام کو ڈیو ٹائم کے اندر کریں، اور اپنا ایک ٹو ڈو لسٹ اور چیک لسٹ بنا لیں. اس کے ذریعے ڈیو ٹائم کے اندر ٹائم مینیج کر کے اپنا کام کریں. ہم نے ملک کو بائی اینی مینز آگے لے کے جانا ہے، اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عزت نفس
اور جو ہم نے عزت نفس کو جو چیز بنایا ہوا ہے اس میں فرق محسوس کر سکیں. اللہ ہمارے ضمیروں کو جگا دے تاکہ ہمارے ضمیر جاگ کر ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور ہم نے مثبت سوچنا ہے اور ہم نے اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کی خدمت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ.